ارشد شریف سے جو انہوں نے کیا، میں تو اس کی ابھی بھی جو اس کی تشدد کی تصویریں آئی ہیں، یعنی میں چھوڑے سارے ہم آج شوق میں ہیں، ہمیں یعنی کون اس سے ارشد شریف نے کیا جرم کیا ہوگا جو اس سے یہ اس کو سزا ملی ہے۔ اس کی ایک سزا ہے کہ ان چوروں کو، ان ہینڈلرز کو جتنا وہ بے نقاب کرتا جا رہا تھا وہ اپنی جان خطرے میں ڈال رہا تھا، اور انہوں نے یہ سارے صحافیوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھیں یہ ارشد شریف سے ہم نے کیا ہے تو یہ تمہارے سے بھی یہ ہوگا۔ خوف کے اوپر مافیا فنکشن کرتا ہے، جو مافیاز ہیں یہ خوف پھیلا کے، یہ لوگوں کو غلام بنا کے، خوف کے بت کے سامنے جھکا کے یہ لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ اور جو میری حقیقی آزادی کی تحریک ہے وہ یہ خوف توڑنا ہے قوم کا۔ یہ سوچا انہوں نے یہ تھا کہ جو گولیاں لگ گئی میں بچ گیا ہوں تو اب میں ڈر جاؤں گا کہ میں شاید پیچھے ہٹ جاؤں۔ انہوں نے یہ سوچا تھا اعظم سواتی سے جو انہوں نے کیا کہ اعظم سواتی کو پہلے انہوں نے جو اس سے تشدد کیا ننگا کر کے، انہوں نے کہا وہ 75 سال کا آدمی ہے، شرم میں چپ کر کے بیٹھ جائے گا گھر میں، وہ نہیں بیٹھا۔ پھر یعنی کسی دنیا کے ملک میں غلاظت کی یہ انتہا نہیں دیکھی کہ اس کی ویڈیو دے دی، اس کی بیوی کو پہنچا دی، ان میاں بیوی کی ویڈیو۔ میں نے یعنی میں مغربی معاشرہ اندر سے جانتا ہوں، وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا اس چیز کا۔ اور اعظم سواتی کو انہوں نے کہا کہ اب تو وہ شرم سے چپ کر کے بیٹھ جائے گا۔ میں سلام کرتا ہوں اعظم سواتی کو کہ وہ کھڑا ہو گیا، اور وہ اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ وہ اوروں کو بچانا چاہتا ہے، وہ قوم کو بچانا چاہتا ہے کہ یہ جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، یہ جو چور اور ڈاکو اور یہ قاتل اور ان کے ہینڈلرز، وہ کھڑا ہو گیا سامنے، اور آج قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، اعظم سواتی کے ساتھ، اور یہ اس قوم نے اب کھڑے ہو جانا ہے۔ اور جو آج کمالیہ میں بھی لوگ اور گجرات میں سب کو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بھیڑ بکریوں کی طرح اگر ہم رہیں گے اللہ ایسے ہی رکھے گا۔ وہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ یہ ہم نے حالت بدلنی ہے۔ یہ جو مارچ ہے یہ ساروں کو اس لیے آپ نے شرکت کرنی ہے، یہ میرے لیے نہیں کرنی، یہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کرنی ہے، یہ آپ نے کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ آپ نے اگر خوددار قوم بن کے رہنا ہے جو ہر پاسپورٹ کو دنیا میں عزت ہو بجائے علیحدہ لائن میں کھڑے کر کے ہمارے سے برا بھلا کہا جائے، اگر آپ نے عزت کروانی ہے آپ کو اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اور میں تو قوم کا مشکور ہوں کہ جس طرح قوم نکلی ہے اور جس طرح ہر قسم کی جو انہوں نے دھمکیوں کے بغیر قوم نکلتی آئی ہے، میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا، لیکن میں پھر سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قوم کے پاس کبھی کبھی موقع آتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر بدل سکے۔ یہ وہ موقع آ گیا ہے، قوم میں شعور آ گیا ہے، سوشل میڈیا ہمارے نوجوانوں کے اندر شعور آ گیا ہے۔ وہ شعور تھا تو وہ دو نوجوان معظم شہید اور اس کے بعد جو ابتسام ہے، یعنی میں اس لڑکے پہ حیران ہوں کہ اس نے بندوق پکڑی ہوئی ہے اور اس نے پھر بھی جا کے پکڑا اس کو۔ یہ جاگی ہوئی قوم ہے۔ کبھی آپ نے یہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو خوف پھیلایا جا رہا ہے اس سے ڈرنا نہیں ہے آپ نے۔ قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے۔ اللہ میں ایمان رکھو۔ مجھے دیکھو معجزہ ہے کہ میں بچا ہوا ہوں کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے۔ اگلوں نے تو پوری کوشش کر لی تھی مجھے مارنے کی، انہوں نے تو پورا ٹریپ کر دیا تھا، ایک ادھر اور دوسرا آگے، ایک سے بچا تو دوسرے نے مار دینا تھا، انہوں نے تو تیاری پوری تھی۔ لیکن اللہ جس کو بچاتا ہے کوئی نہیں اس کو لے جا سکتا۔ اور اللہ نے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ بچایا اس لیے ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میری ایک مشن ہے اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے، تحریک انصاف کی تحریک۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اس نے مجھے اس مشن کے اوپر پورا لے کے جانا ہے اور ان کا مافیاز کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ جو ڈرامہ ساری قوم کی توہین ہو رہی ہے کہ مفرور ایک سزائے یافتہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے، اور وہ
وہ اس پوزیشن کا فیصلہ کر رہا ہے جو کہ اس ملک میں سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے. اس لیے آپ سب کو میں پھر آج آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں. آپ جس تعداد میں نکلے اور انشاءاللہ سب نے تیاری کرنی ہے. پنڈی میں آپ سب سے ملاقات کروں گا اور اس کے بعد پھر آگے ہم بڑھیں گے. پاکستان زندہ باد. نے مل کے 30 سال سے پیسہ باہر بھجوا رہے ہیں. ان کے پاس تو ابھی یہ تو سامنے آئی ہیں نا مے فیئر کی اپارٹمنٹس, ان کی تو وہاں پراپرٹیز, آف شور اکاؤنٹس. میں کہتا ہوں یہ اتنا ان دونوں کے پاس پیسہ زرداری اور اس کے پاس کہ یہ جو ہمارا IMF ہمیں قرضے کی ضرورت نہ پڑے, ان کا پیسہ واپس آ جائے. تو ان کی پہلے تو وہ نقصان کیا, اب دوسرا نقصان کہ اب اس پیسے کو بچانے کے لیے انہوں نے اس ملک کے اندر اداروں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اداروں کا کنٹرول کا مطلب اداروں کو تباہ کرنا ہے. اب شہباز شریف نے کیا کیا؟ FIA کے اندر یہ پکڑا گیا, 16 ارب کی چوری تھی. آتے ساتھ ہی اس نے جو FIA میں کیا ہے کہ پہلے گواہ مار گئے سارے ہارٹ اٹیک سے, پھر وہ ڈاکٹر رضوان مار گیا. اب مجھے بتائیں کہ FIA کس طاقتور کے خلاف کھڑی ہوگی؟ تو یہ نہیں کہ یہ شہباز شریف بچ گیا ہے, یہ باقی بھی سارے بچ جائیں گے. جو بڑا طاقتور ڈاکو ہے کیونکہ انہوں نے اس کو کمزور کر دیا ادارے کو. اب کوئی بھی FIA میں صرف FIA کا کام ہوگا کہ عمران خان کے اوپر یا مخالفین کے اوپر کوئی کیسز کرو, یا کوئی ان کو تنگ کرو, یا جنہوں نے PTI کو پیسے دیتے تھے ان کو تنگ کرو. ان کا بس یہ کام رہ جائے گا. اس ملک میں جو وائٹ کالر کرائم ہے, جو طاقتور ہے, اس کو یہ نہیں پکڑ سکتے کیونکہ انہوں نے خود ہی کمزور کر دیا. اسی طرح پولیس کے علاوہ اسی طرح نیب ہے. نیب کے اوپر بھی اپنا آدمی بٹھا دیا. وہ اس لیے نہیں کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے, وہ ان کے کیسے کیسز ختم ہو سکتے ہیں. اب جو ان کے کیسز ختم کرے گا اور جو انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے نیب کے قانون چینج کیے ہیں, اس کا مطلب کہ آج جو بھی بڑا ڈاکو ہے وہ بچ جائے گا. وائٹ کالر کرائم جو کرنا چاہتا ہے پاکستان میں, کیونکہ زیادہ پیسہ نقصان کیا کر رہا ہے پاکستان کو؟ چوری تو ہر دنیا میں ہوتی ہے, لیکن جب طاقتور چوری کرتا ہے, جب پرائم منسٹر چوری کرتے ہیں اور وہ بڑی چوری ہوتی ہے اور وہ پھر ان کو مجبوراً ملک سے باہر پیسہ بھیجنا پڑتا ہے, تو پیسہ باہر بھیج دیا. جب پیسہ باہر بھیجتے ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں IMF کے پاس چلے جاتے ہیں؟ ڈالر کم ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈالر خرید, بیرون ملک پاکستانی بچارے محنت کر کے ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں اور یہ چور یہاں سے ڈالر باہر بھیج دیتے ہیں. اور یہ سارے ادارے جو ان کو روک سکتے ہیں ان ساروں کو تباہ کر دیتے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے. اسی لیے یہ پاکستان نہیں, یہ سارے غریب ملکوں کی داستان ہے. ہر غریب ملک میں آج یہی ڈرامہ ہو رہا ہے. ادھر بھی یہ بیٹھے ہوئے شریف اور زرداری جو چوری کر کے پیسہ باہر, ادارے کمزور کرو تاکہ کوئی پکڑ نہ سکے. جب ان کو نہ پکڑ سکے باقی چوروں کو بھی نہیں پکڑتا, ملک تباہ ہو جاتا ہے, ملک مقروض ہو جاتا ہے. اور پھر جو صحافی ہیں, اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کے 6 مہینے کے اندر, اور یہاں صحافی برادری بھی دیکھ رہی ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی آج بھی صحافی ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح ان کو یہ جو ملک سے انہوں نے 6 مہینے میں کیا ہے, ملک کو تباہی کی طرف کھڑا کر دیا ہے, آج بھی وہ کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے صفائی پیش کرنے کے لیے. مجھے وہ تو سمجھ آتی ہے, لفافے جو ہیں, لفافے تو ہوں گے جنہوں نے پیسہ لے کے اپنے ضمیر بیچنے, قوم تو خیر ان کو جانتی ہے. میڈیا ہاؤسز ہمیں پتہ ہے کون ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی پیسہ بنا رہے ہیں, لیکن کوئی باضمیر انسان ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. اور جو باضمیر صحافیوں سے ان کے دور میں 6 مہینے میں ہوا ہے, ایاز امیر جیسا آدمی, قوم اس کو جانتی ہے 40 سال سے, 30 سال سے. اس سے جو انہوں نے کیا ہے, یہ جو عمران ریاض ہے, وہ لوگ تو جانتے ہیں اس کو, اس سے جو کیا ہے, جو سمیع ابراہیم جیسے ہی ہے, اس کو نہیں چھوڑا انہوں نے. غلام حسین تقریباً 80 سال کا ہونے لگا, اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اور پھر جو ارشد شریف سے, صابر شاکر, وہ ملک سے باہر گیا ہوا,